حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ گئے، ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا رات کے وقت میں نے سوچا آپ تمام حضرات کے سامنے شیئر کروں۔ میں نے تو خیر ویڈیوز میں دیکھی ہے مسجد اقصیٰ، کیونکہ آئے دن آپ کو پتہ وہاں حالات خراب رہتے ہیں، مگر حضور کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہاں پر نمازیوں کی جو گنجائش ہے نا وہ صرف 40,000 ہے۔ کتنی ہے 40,000۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں نے امامت کر لی، وہاں نماز پڑھ لی، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ لی۔ امامت کروانے والے حضور اور پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جو کیپیسٹی 40,000 کی ہے اس میں 1,00,000 افراد کیسے سما سکتا؟ ہماری مسجد میں اگر مسجد فل بھر جائے وہاں صحن تک، اور اگر ایکسٹراڈنری جگہ چاہیے تو آپ چھت پہ چلے نا، 500 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایک دم چپک کے بھی کھڑے ہو نا، اور اس دن بچے نہ آئیں، سارے عاقل بالغ لوگ نماز پڑھنے آئیں، تو جو میں نے اسٹیمیٹ لگایا، اندازہ لگایا، تو 500 سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر میں اگلے جمعے اعلان کرنے لگ جاؤں، آپ کو پتہ ہے ہماری مسجد میں 5,000 لوگوں نے نماز پڑھی، آپ بولیں گے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ المعراج مسجد میں نمازیوں کی کیپیسٹی 500 کی ہے، زیادہ کی نہیں، حالانکہ یہ مسجد کبیر کے زمرے میں آتی ہے، مسجد صغیر نہیں ہے۔ یہ مسجد صغیر چھوٹی مسجد، مسجد کبیر بڑی مسجد، یہ دونوں جملے میرے زبان پہ اس وجہ سے آ گئے کہ مسجد صغیر اگر ہو نا تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد کبیر اگر ہو اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے بعد جو 3 صفیں بنتی ہیں اس کے آگے سے گزرنا بلا کراہت جائز ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جب باہر نماز ہوتی ہے صحن میں، اور جب میں بامر مجبوری کبھی فرض پڑھا کے وہاں سے نکلتا ہوں کہ سنتیں میں حجرے میں پڑھ لوں، طبیعت خراب ہے جو بھی میرا عذر، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ڈائریکٹ اپنی اگلی صف سے نہیں گزرتا ہوں۔ 10 سال ہو گئے الحمدللہ مجھے، یہ غلطی میں نے کبھی نہیں کی۔ 10 سال میں ہمیشہ جو میرا مصلی بچھا ہوا ہے صحن میں، اس کے 3 صفوں کے بعد سے میں گزر کے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے پہلی صف میں بھی نمازی اپنی فوت شدہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شرعی مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری مسجد کبیر کے زمرے میں ہے، اور مسجد کبیر کے اندر اگر آپ کو نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے تو 3 صفوں کے بعد آپ بلا کراہت گزر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسجد صغیر ہو تو پھر انتظار کریں، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، ایمرجنسی ہے تو پھر آپ گزریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری المعراج مسجد میں نمازیوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ 500 سے زیادہ کی نہیں۔ اگر میں اعلان کر دوں 5,000 لوگوں نے نماز پڑھی مسجد کے اندر، تو ذہن میں خدشہ آئے گا نا کہ یار یہ کیسا ممکن ہے۔ تو جب مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کی کل کیپیسٹی 40,000 سے زیادہ نہیں ہے، صحن مسجد کو ملا لیں، چھتوں کو ملا لیں، اور اگر ادھر ادھر ڈپارٹس بنے ہوئے سب ملا لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں 1,24,000 پیغمبروں نے نماز پڑھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز جسمانی نہیں روحانی نماز کہلاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم تو تھا، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کا مبارک جسم نہیں تھا۔ یہ روحانی طور پر نماز پڑھی گئی۔ کیوں پڑھی گئی؟ کیا وجہ تھی؟ یہ اہتمام، یہ انصرام اور یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اول ہونا ثابت ہو گیا، آخر ہونا ثابت ہو گیا، اب اول ہونا ثابت کرنا تھا، اور مسجد کے اندر نمازیوں سے بڑھ کر امام اول درجے پر ہوتا ہے، اس لیے سرکار کو مسجد اقصیٰ بلوایا گیا، نماز پڑھوائی گئی، تاکہ آخر ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کا اول ہونا بھی ثابت ہو جائے۔